السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ شیر کی طرف سے بھی سلام قبول کرو بھائی، سلام کرو اپنے کارکنوں کو، یہ سلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سنا، آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ ابھی آپ کے ساتھ میں نے مختلف ویڈیو شیئر کی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جب بھی کوئی بڑے مسئلے آتے ہیں نا، تو یہ ایسا ان کو ٹوئسٹ دیتے ہیں، ان کو ایسا بدلتے ہیں کہ اصلی مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اب جی آپ دیکھیں، آج سے 10 دن پہلے ایک رولا ہوا تھا، اب آپ کو یاد کرانا پڑے گا، یہ اتنا بڑا رولا ہوا تھا اور بڑی امیدیں لگ گئی تھیں تو کہ یہ حکومت فارغ ہو جائے گی، اس کے وزیر فارغ ہو جائیں گے، لیکن اب وہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آ رہا، کسی ویڈیو لاگ میں نہیں آ رہا، کسی پہ نہیں آ رہا، ہم سب خاموش ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ جی پنڈورا باکس، یاد کرو پنڈورا باکس جو کھلا تھا، جس میں سارے وزیروں کے، خسرو بختیار کے، یہ ان کے جناب عبدالحلیم حکیم کیا نام ہے ان کے، سارے درجن سے زیادہ وزیروں کے نام آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور اس کے آنے سے پہلے بھی بڑا واویلا ہوا تھا اور بعد میں بھی، لیکن اب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ کدھر گیا وہ پنڈورا باکس جی؟ انہوں نے کہا تھا یہ پاناما سے بھی بڑا ہے، تو پھر کدھر ہے؟ نہیں نا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا، یہ جی جنرل فیض حمید کا، قمر جاوید باجوہ کا، عمران خان کا۔ اب ہم اسی کے اوپر جناب ویڈیو بنا رہے ہیں سارے، میں بھی، آپ بھی، یہ ٹی وی بھی۔ پنڈورا باکس بالکل ہی بھول گئے، بلکہ میں نے خیال ہے یہ میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ کو یاد آیا ہوگا، ہاں یار پنڈورا باکس بھی ہوا تھا، اور اس میں ان کے سارے وزیروں کے نام آئے تھے، سب سے زیادہ وزیروں کے نام آئے تھے، اور پھر جرنیلوں کے نام آئے تھے بڑے بڑے، آپ کو یاد ہے؟ سر جی اوپر 100 گیمیں چل رہی ہوتی ہیں، گیمیں، لیکن ہم ان کی گیموں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بڑی بڑی گیمیں چل رہی ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن کے وہ نوٹس کدھر گئے، سواتی کے اور فواد چودھری کے فارن فنڈنگ کیس کدھر گیا، یہ انٹرا پارٹی الیکشن عمران خان کو جو ٹائم 1 سال کا دیا تھا وہ، یہ سارے بڑی بڑی گیم چل رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیں جی دیکھتے ہیں کہ آج گھومتی چائے میں کیا ہے، چائے کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کیا کھانے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ پہلے تو دیکھیں آج گھومتی چائے، واہ 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 واہ، گھوم رہی ہے نا، تیزی سے گھوم رہی ہے ماشاءاللہ۔ گھومتی چائے نواز شریف کو بلائے، عمران کو بھگائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہم کھانے والے ہیں وہ ہے یہ ایک ٹکڑا ہے جناب کیک پیس کا، جو ریڈی میڈ کیک پیس ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بالکل چھوٹا سا، یہ ہم کھاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایسے، یہ مزے کا ہے۔ یہ کیک پیس آج کل ڈبوں میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی مہنگا نہیں ہوتا، یہ اس میں کوئی 12-13 ہوتے ہیں، تو ایک پیس میں نے نکالا ہے۔ چائے کا بھی سپ لیتے ہیں، کیسی ہے جناب؟ گو نیازی گو، آج تو چائے ہے گو نیازی گو والی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب ہو گیا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اور اس کے بعد آج فرمائش میں ہم کن کے نام لینے لگے ہیں۔ مزے کا ہے۔ سرگودا سے جی ہمیں ارشد شیخ صاحب نے فون کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں کافی عرصے سے آپ کا قانونی ٹی وی چینل دیکھتا ہوں اور پسند کرتا ہوں، میرے دوست بھی پسند کرتے ہیں،
تو آج کی چائے ہمارے نام کریں. لو جی آج کی چائے سرگودے کا نام, پورے سرگودا. آپ کو پتہ ہے سرگودا میاں والی ہمارا علاقہ ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ارشد شیخ صاحب اور ان کے دوست ہیں جناب جہانگیر اقبال صاحب, ان کے جناب دوست ہیں جہاں زیب, ان کے دوست ہیں عاصم, پھر ان کے دوست ہیں اعظم اور اقبال شاہ صاحب. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب, یہ آپ کے چائے آج ساری چائے ہی آپ کے سرگودے کے نام ہو گئی ہے. پورے آپ کی وجہ سے پورا سرگودے کے نام آج چائے کر دی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو دوستو سیاسی گیم بڑی گرم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی میں بڑے گروپ بن چکے ہیں. گورنر سرور کے استعفے کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, کافی دنوں کا عمران کی میز پہ پڑا ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں دینا چاہتے ہیں. تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان چاروں طرف سے گھر گیا ہے. میں نے بتایا دیکھیں طالبان ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پی آئی اے کا کوئی جہاز کابل ایئرپورٹ تے نہیں آ سکتا. کتنی بےزتی والی بات ہے نا, بےزتی والی بات. پھر کوئی ابھی سعودی عرب سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے, ابھی ایران سے نہیں ہوئے, افغانستان کا آپ سن ہی رہے ہیں, پہلے انہوں نے عمران کو کٹ پتلی کہا ہے, اب ہمارے جہاز بند کر دیے ہیں. تو مجھے تو کوئی بھی نہیں لگ رہا. اینڈ پہ عمران نے کہنا ہے مودی یار تو ہی میرے جفی بال ہے. اینڈ پہ اس نے یہ کہنا ہے کہ چلو جی یہ تو پانا ڈالنا چاہتا ہے, عوام نہیں آنے دیتی عمران کو. عمران تو مودی کو بڑی پکی جفی ڈالنا چاہتا ہے. یہ جو کل فواد چودھری نے یہ شعر پڑھا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور آج وہ میسنا جو ہے شاہ محمود قریشی اس نے پڑھا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران انڈیا کے بارے میں اور جو عمران کے ذہن میں خیالات ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اس میں اسرائیل آ جاتا ہے, سارے آ جاتے ہیں. لیکن عوام کا اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ اب وہ عمران یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, ورنہ عمران کی یہی خواہش ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے, کشمیر ہم نے دے دی ہے بالکل, چاہے آزاد کشمیر بھی انڈیا لے لے. یہ عمران کی سوچ ہے. اور سی پیک کے حوالے سے عمران کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ تھی. جب امریکہ نے ٹھینگا دکھایا ایسے عمران کو کہ انہوں نے فون تک نہیں کیا, جس کا عمران کو ابھی تک افسوس ہے, تو پھر عمران نے مجبوراً جو ہے وہ چائنا کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا ہے. 2-2.5 سال جو ہے نا, جب جنرل عاصم باجوہ سی پیک کے چیئرمین تھے تو کوئی سی پیک پہ کام نہیں ہوا, کوئی کام نہیں ہوا. اس لاڈلے کی وجہ سے دیکھیں کتنے نقصانات ہو چکے ہیں. اس لاڈلے کی وجہ سے بہت نقصان ہو گئے ہیں. ہمیں اسی وقت ہی دیکھ لینا چاہیے تھا جب اس نے چائنا کے صدر کو آنے سے روکنے کی کوشش کی, اس نے سول نافرمانی کی باتیں کی, اس نے بجلی کے بل جلائے, اس نے ہنڈی کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ جی پیسے بھیجو. یعنی وہ کام اس نے کیے جو ریاست پاکستان کے خلاف تھے, نواز شریف کے خلاف نہیں تھے, ریاست کے خلاف تھے. یہ اس حد تک خطرناک آدمی ہے. خطرناک کیا ہے؟ خطرناک یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا وہ ہے, بس نیم حکیم خطرہ جان یہ ہے. کام کا تو اسے کچھ پچا ہی نہیں. نواز شریف نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اناڑی کو نہ کرنا, پاکستان کو خراب کر دے گا, وہی ہوا ہے. تو یہ نیم حکیم خطرہ جان, لٹل نالج از ویری ڈینجرس, یہ نیم حکیم خطرہ جان بنا ہوا ہے اس وقت ہمارے لیے. اب دیکھیں ادھر آرمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آرمی کی بدنامی ہو رہی ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعلان نافذ کر دیے ہیں, اس کے اوپر سائن نہیں ہو رہے. اور یہ اس کو یہ سوچ نہیں ہے کہ کوئی مارشاء اللہ لگ گیا, جیسے آج آصف علی زرداری نے بھی کہا ہے کہ مارشاء اللہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں.
اس کو کوئی پرواہ نہیں، جتنا مرضی پاکستان کو نقصان ہو جائے، سیاست کو نقصان ہو جائے، اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ جنازے سے یاد آیا، حامد میر کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے، انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں نہیں پتہ، کہتا ہے یہ قومی ہیروز کے جنازے نہیں پڑھتا، یہ تو پاکستان کی معیشت کا جنازہ پڑھ رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے سر، تھینک یو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔